ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام غریبہ اور آپ سب آمادہ گریہ ہیں۔ رونے کے لیے بہت سارے مصائب کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی کربلا میں ہیں، شبیہ کربلا ہے، لیکن جس زمین میں بیٹھے ہیں وہ تپ نہیں رہی، اور ابھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو نرم بستر مل جائے گا، لیکن ہائے رے مظلومی، ہائے زینب کی مظلومی، ہائے سکینہ کی مظلومی کہ وہ ریت ہی بستر ہے۔ ہم نے دن میں جلوس نکالا، راستے میں ہمیں پانی بھی مل گیا، راستے میں ہمیں شربت بھی مل گیا، راستے میں ہمیں کئی جگہ سایہ بھی ملا جس سائے میں ہم کھڑے ہو سکے، لیکن ہائے رے حسین، وہ حسین کہ جس نے آپ کو یاد کیا ہے۔ حسین کی تین رخصتی ہیں، تین رخصتی ہیں۔ ایک سید سجاد سے جب بیمار امام کے پاس آئے تھے رخصت کے لیے، تو روایت کہتی ہے کہ حسین پورا جسم خون سے سنا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ پڑھوں گا، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ تصور میں کربلا کیسے پہنچتے ہیں۔ اٹھنا چاہا، پھوپھی اماں سہارا دیجئے، میں اٹھنا چاہ رہا ہوں، بابا کی نصرت کرنا ہے۔ نہیں میرے لال، تمہاری ذمہ داری اور بڑی ہے۔ میرے لال، مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اے میرے لال سجاد، میرے شیعوں سے کہنا اگر تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ تم نے نہیں دیکھا میں نے کیسے پانی مانگا۔ دوسری رخصت ہے زینب سے۔ بہن زینب، کلثوم تمہارے حوالے ہے، رباب تمہارے حوالے ہے، فروا تمہارے حوالے ہے، لیلہ تمہارے حوالے ہے، سب تمہارے حوالے ہے، سید سجاد تمہارے حوالے ہے، حتیٰ کہ یہ سکینہ بھی تمہارے حوالے ہے۔ اب اس کے بعد دو روایتیں، روایت ایک یہ کہ جناب فضہ سے مانگا پرانا لباس، دوسری روایت یہ کہ امام نے جناب زینب سے مانگا۔ بہرحال لباس مانگا اور اس کو تار تار کیا، لباس کو تار تار کیا۔ پوچھا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تاکہ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا لباس بھی چھینا جائے گا، اس لباس کو تار تار سمجھ کر کے چھوڑ دیا جائے اور مجھے برہنہ نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ رخصت ہونا چاہ رہے ہیں، جناب زینب نے روکا، بھیا ذرا اپنے گلے کا بوسہ تو لینے دیجئے۔ کہا گلے کا بوسہ کیوں؟ کہا اماں نے کہا تھا جب حسین رخصت آخر کو آئے تو حسین کے گلے کا بوسہ میری طرف سے لے لینا۔ اے میری بہن، تم بھی اپنی کلائیوں سے اپنی چادر ہٹا لو، اسے بوسہ لینا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اماں نے کہا تھا ان کلائیوں میں رسی باندھی جائے گی، حسین بوسہ لے لینا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ خیمے سے باہر آئے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آواز دی او میرے شیرو، میرے عباس، تم کو تو حسین نے سوار کیا تھا۔ اکبر،
تمہیں بھی حسین نے سوار کیا تھا اور محمد تمہارے ماموں نے سوار کیا تھا، میرے لال قاسم تم کو سوار کیا تھا، لیکن میرے شیروں کہاں ہو تم؟ کیا تم سہارا نہیں دو گے؟ راوی کہتا میں نے دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش خیمے سے باہر آئی اور آواز دی میرے بھیا اب وہ شیر آنے والے نہیں ہے، ہاں یہ آپ کی بہن آپ کو سوار کرے گی۔ حسین نے کہا نہیں، آپ خیمے میں جائیے، جب تک حسین زندہ ہے آپ باہر مت آئیے۔ حسین سوار ہوئے، ذوالجناح کو کہا میرے رہوار آگے بڑھو، وہ آگے نہیں بڑھا۔ کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ مجھے معلوم ہے تو بھی پیاسا ہے، مجھے معلوم ہے تو بھی تھک گیا ہے، مجھے معلوم ہے تو میرے ساتھ بار بار میدان میں جاتا تھا، آخری زحمت تجھے دے رہا ہوں۔ ذوالجناح جھک کے دیکھ رہا ہے، دیکھا امام نے وہ بچی ہے جو سب سے زیادہ لاڈلی ہے، پیروں کو پکڑے ہوئے۔ حسین اترے، بابا آپ مت جائیے۔ تو امام نے پہلے یہ کہا کہ میری بیٹی میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے پیاس نہیں ہے، ابھی تک جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا، جو پانی لینے گیا واپس نہیں آیا، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، اے بابا مجھے پیاس نہیں ہے۔ تب حسین نے کہا میری بچی میں نے بچپنے میں ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی وفا کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے بابا آخری بار مجھے سینے پہ سلا دیجئے، آخری بار مجھے سینے پہ لٹا لیجئے۔ لٹایا، حسین جلتی زمین میں لیٹے، سکینہ کو لٹایا اور کہا میری بچی یہ آخری بار ہے، اب جگہ بدل گئی ہے، اب آج سے اصغر میرے پاس سوئے گا، تم اماں کے پاس سونا، اور میری بچی بابا کے سینے کی ضد نہ کرنا۔ حسین نے لٹا لیا، بچی کی آنکھ لگی، اور ابھی آنکھ لگی تھی اٹھی، بابا خدا حافظ، بابا جلدی جائیے۔ کہا کیا بات ہے؟ ابھی تو روک رہی تھی اب کہہ رہی ہو جلدی جائیے۔ کہا ہاں بابا ابھی دادی اماں خواب میں آئی تھی، کہہ رہی تھی میری بچی سکینہ حسین کو جانے دو، وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اے بابا خدا حافظ۔ اب کیسے اس بچی نے خدا حافظ کیا یہ حسین جانے، خدا جانے، اور صاحبان اولاد سمجھ سکتے ہیں، جن کی چھوٹی بچی ہے کس طرح بچیاں ضد کرتی ہیں۔ حسین نے خدا حافظی کی، میدان میں آئے، خنجر چلی۔ معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ روایات میں ہے کہ انبیاء کی ارواح کربلا میں موجود تھی، اور جب پہلا خنجر شمر ملعون چلا رہا تھا تو حضرت آدم نے کہا یا رسول اللہ میں اس منظر کو دیکھ نہیں سکتا۔ دوسرا خنجر چلا، نوح نے کہا یا رسول اللہ میں اس منظر کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ تیسرا خنجر چلا، ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ اے محمد مصطفیٰ اس منظر کو میں نہیں دیکھ سکتا، میں نے تو بیٹے کے گلے میں خنجر چلانے کے لیے، چھری چلانے کے لیے آنکھوں میں پٹی باندھی تھی، یہاں میں کیسے دیکھ لوں آپ کا نواسہ ذبح ہو رہا ہے۔ ایک وقت آیا جب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا علی اور فاطمہ یہ آپ جانے مجھ سے بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب علی نے کہا فاطمہ اب مجھ سے بھی اپنے لال کی مظلومی دیکھ رہی آ رہی ہے۔ تب فاطمہ نے کہا بار الہ گواہ رہنا میں نے اپنے لال سے منہ نہیں پھیرا، میرے سامنے میرا لال ذبح ہوتا رہا، میرے ہاتھوں میں ذبح ہوتا رہا۔ جبھی تو شمر کہتا تھا، جب پوچھا اتنا وقت کیوں لگا، کہ ایک بی بی اپنی گردن رکھ دیتی تھی، کہتی تھی اے شمر میں نے چکیا پیس کے پالا ہے۔ حسین
کو ذبح ہوتے 70 قدم کی دوری سے تلہ زینبیہ پہ کھڑے زینب دیکھ رہی تھی. آواز دی پسر سعد. پہلے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کو لوگ گھیرے ہوئے مار رہے ہیں, گھیرے ہوئے, جیسے ایک اونٹ کو نہر کرنے کے لیے چاروں طرف گھومتے ہیں, اسی طرح حسین کے چاروں طرف ارد گرد لوگ گھوم رہے تھے. زینب بھی پہچان نہ سکی, کہا انت اخی, انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے, کیا تو ہی میرا حسین ہے, تو ہی میرا بھائی ہے. حسین کے کانوں میں آواز گئی, کہا بہن اندر جاؤ, جب میں ذبح ہو جاؤں گا تو میرا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوگا, سمجھ جانا. عزیزان محترم, آواز دی زینب نے, عمر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا, تو دیکھ رہا ہے. کتنی مظلومی تھی. ذوالجناح وہ کھڑا ہوا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ حسین کو بچا لے, اپنے ٹاپوں سے مارتا جا رہا ہے. آخر میں حسین شہید ہو گئے. ذوالجناح نے خون حسین سے پیشانی کو رنگین کیا اور مغرب کے نزدیک خیمے کی طرف گیا. بیویوں نے دیکھا ذوالجناح آیا, گرد حلقہ بنا لیا. واہ محمدہ, واہ حسینہ, واہ حسینہ کی صدا بلند. سکینہ کو بلایا گیا, سکینہ آئی, سر جھکایا ذوالجناح نے, بس ایک جملہ کہا, یہ بتا دے کہ میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا. عزیزو, فاقہ رکھتے ہیں, اس کے بعد روزہ نہیں ہوتا, فاقہ ہوتا ہے, لیکن پیاس کا غلبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ایک دن کا پورا دن نہیں ہوتا, تب یہ عالم ہے. ہائے میرا مظلوم حسین جو 3 دن کا پیاسا اور بھوکا. میں یہ نہیں پوچھوں گی کتنے زخم لگے, یہ نہیں پوچھوں گی کہ کس کو یاد کیا, بس اتنا بتا دے, حل سقیا ابی ام قتلا تشانا, میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا ذبح کیا گیا. ذوالجناح نے زمین کربلا میں سر پیٹنا شروع کر دیا, زمین کربلا میں سر پٹکنا شروع کر دیا. واہ حسینہ, واہ محمدہ کی صدا بلند ہو گئی. بس عزیزو, ادھر سے آواز آئی, چلو لاش حسین کو پامال کر دو, چلو خیام حسینی میں آگ لگا دو, چلو مال و اسباب لوٹ لو. اصل مصیبت تو حسین کی شہادت کے بعد شروع ہوئی ہے. حسین کی شہادت کے بعد مصیبت شروع ہوئی. کیا مصیبت؟ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں حسین کے, جس میں ناظرین کے اوپر ایسی نہیں, نال بندی کرنے کے بعد نئی نالیں لگائی گئی. اب آپ سوچیں کہ جس کے اوپر نال بندی کے بعد گھوڑے دوڑائے جائے, اس کے جنازے کی کیفیت کیا ہوگی. پھر اس کے بعد خیام کی جانب آئے, مال و اسباب لوٹنا شروع کیا. سکینہ کے پاس ایک شخص آیا, لاؤ اپنی بالی دے دو. سکینہ نے کہا میرے بابا نے پہنایا ہے. کہا نہیں نہیں دے دو. کہا اچھا میں اپنے ہاتھ سے دیتی ہوں. اس نے تماچا مارا. سکینہ نے کہا میں ہاتھ سے اتار کے دیتی ہوں. آتا تو نہیں ہے, میں نے آج تک اتارا نہیں ہے, نہ میں نے خود سے پہنا نہ خود سے اتارا, میرے بابا نے پہنایا ہے. اس ملعون نے کہا وقت نہیں ہے. اس نے چھین لیا. سکینہ کے کان کی لو پھٹ گئی. آواز دی چچا, میرے چچا کہاں ہے, مدد کو آئیے. میرے چچا عباس کہاں ہے. چچا خیمہ ایک ایک کر کے جلتا رہا. ایک آخری خیمہ بچا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا
کہ ایک بی بی ہے جو ایک جلتے ہوئے خیمے میں اندر جا رہی ہے، پھر باہر آتی ہے، وہ اپنی کمر کو پکڑتی ہے، کمر سیدھی کرتی ہے، پھر خیمے کے اندر جاتی ہے۔ کہا میں سمجھا کہ شاید کوئی قیمتی چیز ہے اس کی جو یہ بار بار اندر جا رہی ہے اور آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے ایک بار دیکھا کہ ایک نوجوان کے بازو کو پکڑ کر کے باہر لے کر کے آئی، وہ کوئی اور نہیں، ہمارا اور آپ کا چوتھائی باپ تھا جسے شہزادی زینب آگ سے بچا کر کے لائی۔ اور یہ پوچھ کر کہ جل جائیں یا جان بچائیں؟ پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے۔ ادھر سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہے۔ راوی کہتا میں نے چاہا کہ اس بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں، اس بچی نے کہا نہیں، نامحرم ہاتھ نہ لگانا۔ کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں اپنے چچا کے پاس جا رہی ہوں، میں اپنے چچا سے کہوں گی اے چچا دامن میں آگ لگی ہے بجھا دو۔ اجرکم اللہ۔ ایک روایت، ایک شخص، ایک ملعون جب اندھیرا چھا گیا تو وہ ملعون حسین کی انگلی کاٹنے آیا۔ شہادت حسین کے بعد بھی حسین کو راحت، انگلی کاٹنے لگا، کاٹ لی۔ حسین نے بڑی کوشش کی، انگلی بہرحال کٹ گئی۔ اس نے انگوٹھی اتاری، کہتا میں نے دیکھا کہ کچھ عماریاں ہیں نور کی جو آسمان سے اتری ہیں، ایک سے کوئی اترا، دوسرے سے کوئی، تیسرے سے کوئی، لیکن آخری جو عماری آئی اس سے جو بی بی اتری اس کے احترام میں سب کھڑے ہو گئے۔ وہ بی بی بھاگی اور بھاگ کر کے اس بے سر لاشے کے اوپر گر گئی اور کہتی واہ حسینہ میرے لال، کسی کو تجھ پر رحم نہ آیا۔ پھر اٹھی اور ایک جو نورانی محمل آئی تھی، نورانی سواری آئی تھی، اس میں ایک شخص تھے، وہ بی بی اٹھی اور اٹھ کر کے جا کر کے لپٹ گئی۔ اے بابا، ارے آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے بچے پہ رحم نہ کیا، یہ دیکھیے میرا حسین لیٹا ہوا ہے۔ اے بابا، ارے اس کو صرف ذبح نہیں کیا بلکہ پامالِ صبح ازما کر دیا۔ بابا یہ وہی حسین ہے کہ جس کو آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ اپنے کاندھوں پہ بیٹھاتے تھے، یہ میرا وہی حسین ہے۔ اے بابا میں صبر کروں کیسے، میرا بیٹا میرے سامنے مارا گیا۔ خدا کسی ماں کو، کسی باپ کو ایسی منزل نہ دکھائے۔ اب اس کے بعد خیمے جل گئے، بچوں کو یکجا کر لیا۔ اسی اثنا میں سرہائے شہداء کو شمار کیا گیا۔ کا ایک بچے کا سر نہیں ہے جسے ہرملا نے تیر مارا تھا؟ تو کسی نے کہا کہ حسین نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا۔ کہا نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، اس سر کو بھی لے کر کے آؤ۔ کچھ نیزہ بردار نیزہ لے کر کے گھوڑے میں سوار ہوئے اور اس مقام پر آئے جہاں خیام تھے اور جہاں انہیں احتمال تھا کہ یہاں دفن کیا ہوگا۔ فضہ نے دیکھا کہ رباب تیرے بچے کی خیر ہو۔ ان لعینوں نے زمین کربلا میں نیزہ مارنا شروع کیا، نیزہ مارتے جا رہے۔ ایک مرتبہ خدا کسی ماں کو ایسے دن نہ دکھائے، یہ منزل نہ دکھائے، ایک ملعون نے نیزہ مارا۔ اب نیزہ جو باہر آیا تو اصغر کا جنازہ باہر آ گیا۔ اس ملعون نے، وہ ملعون گھوڑے سے نیچے اترا، اترنے کے بعد اس نے سر علی اصغر کو تن سے جدا کیا اور جسم نازنین کو وہیں پھینکا، بس وہ سر لے کر کے گیا۔ ادھر رباب دوڑی دوڑی گئی، بھاگ کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اے میرے لال، ان ظالموں نے تجھے قبر میں بھی سونے نہ دیا۔ عزیزان محترم، بچے کو پیار کرنا ہوتا ہے تو چہرے میں، سر میں پیار کرتے ہیں، لیکن جس کا سر ہی نہ ہو، ماں نے کٹے ہوئے گردن میں منہ رکھ دیا۔ والی اصغرہ، والی اصغرہ، اجرکم اللہ۔
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، لیکن اس سے بھی زیادہ حق گریہ ادا کرنا ہے۔ یہ محسوس کریے کہ آپ ٹھنڈی زمین میں بیٹھے ہیں، زمین کی گرمی، اس کے بعد خیمے جل گئے تو اس کی گرمی۔ زینب نے تمام بچوں کو یکجا کیا، کلثوم ذرا دیکھو سارے بچے ہیں، کوئی کم تو نہیں ہے، شمار کیا۔ لیکن عزیزان محترم، معلوم ہے کیوں شمار کرنے کی نوبت آئی ہے؟ کبھی یہ غور کیا آپ نے؟ شمار کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ شمار کرنے کی نوبت اس وجہ سے آئی کہ جب خیام کی طرف لوگ آگ لگانے اور لوٹنے آئے تو یلغار آیا تھا، ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، ہر طرف سے مال و اسباب لوٹا بھی جا رہا تھا اور آگ لگائی جا رہی تھی۔ کتنے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب زینب نے کہا تھا، اے ام کلثوم ذرا شمار کرو بچے سارے ہیں یا نہیں؟ اب جو شمار کیا کہا سکینہ نہیں ہے، سکینہ نہیں ہے۔ اچھا سکینہ نہیں ہے، چلو تلاش کرتے ہیں، بھائی کی امانت ہے۔ اب تلاش کر رہی، آواز دی، عباس سکینہ نہیں مل رہی ہے۔ اے عباس کیا اپنی بہن کی مدد نہیں کرو گے؟ اے علی اکبر کیا سکینہ تمہارے پاس آئی ہے؟ لیکن